اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ القصص آیا 16۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتفاقی طور پر ہونے والے قتل کے لیے بھی معافی کو ناگزیر سمجھا اور رب سے معافی کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے فوراً توبہ کی، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ ایک ایسا شخص قتل ہو گیا میرے ہاتھوں سے جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کیا، فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ یا اللہ میرا گناہ بخش دے، تو پروردگار نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو بخشتا ہے، جو گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر گناہ کیا اور کہا، میرے مالک میرا گناہ بخش دے، پروردگار نے فرمایا، پھر وہی فرمایا۔ تیسری دفعہ جب اس نے گناہ کیا تو پھر اس نے یہی فرمایا، تو اللہ نے پھر یہی کہا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ اے میرے بندے، اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار انسانوں کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے شعور دلایا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ غفور ہے، کیسے قتل جیسے گناہ کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے، دیکھو رب کی رحمت کیسے انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور مدین پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کیسی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً استغفار کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ سورۃ القصص آیا 17۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی بما انعمت علی، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، یعنی اے میرے رب، اس شخص کے قتل پر جو تو نے مجھے معاف کر کے مجھ پر رحم کیا، انعام کیا، یعنی اے میرے رب، تو نے میری توبہ قبول کی اور مجھے نعمتیں عطا فرمائی۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی آپ کے انعام اور احسان پر میرا وعدہ ہے کہ میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی انعامات تقاضا کرتے ہیں کہ بندے برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیک کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے محسوس کر لیا کہ مجھے معافی مل گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ اللہ سے یہ محسوس کیا کہ رب نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کے بعد شکرانے کے طور پر یہ عہد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اسے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو۔ سورۃ القصص آیا 18۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کا خطرہ بھانپتے ہوئے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے قتل کے بعد شہر میں ڈرتے ڈرتے تفتیش کی کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، فرعون کو اس قتل کا علم ہوا ہے یا نہیں۔ ان کے خوف کا سبب یہ تھا کہ اب یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور ان کے سوا کوئی اسرائیلی کسی قبطی کے خلاف اقدام کی جرات نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب حالات معلوم کرنے کے لیے ایک راستے سے گزرے تو اس شخص نے جس نے کل قبطی کی شکایت کر کے مدد مانگی تھی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پھر مدد کے لیے پکارا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا،
موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا انک لغوی مبین، یقیناً تم سری گمراہ ہو، یعنی تم بڑے شرپسند اور واضح طور پر برائی کرنے والے ہو، یعنی تمہاری وجہ سے کل میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں خوف زدہ اور ڈرے سہمے کیوں پھر رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو راز کے کھل جانے کا اندیشہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو سزا کا خوف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو اللہ تعالیٰ نے یترقب کے لفظ سے واضح کیا کہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہر لمحے کسی خوفناک صورتحال کی توقع رکھ کر پریشانی میں گھوم رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو اللہ تعالیٰ نے فی المدینہ سے بھی ظاہر کیا، شہر جو امن کی جگہ ہوتی ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام شدید خوف زدہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں نہیں رہ رہے تھے، کیونکہ محلوں میں رہنے والوں کو ظلم اور فساد کے نتیجے میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن جب قبطی سے کہا تم صریحاً جھگڑالو اور بہکے ہوئے آدمی ہو، کبھی کسی سے جھگڑا کرتے ہو اور کبھی کسی سے الجھتے ہو، تمہارے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین۔ پھر جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ القصص آیا 19۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کرے جو ان دونوں کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑنا چاہا، لیکن اسرائیلی اپنی کمزوری نادانی سے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے اسے ڈانٹا تھا، تو اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے زور سے کہہ دیا قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے کل تم نے ایک قبطی کو قتل کیا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے اسرائیلی نے کہا تم زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، کیونکہ سرکشوں اور جابروں کی سب سے بڑی علامت قتل ناحق ہے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اگر تم اصلاح کا چاہتے تو قتل کا ارادہ کیے بغیر میرے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے۔ اس سے پہلے قتل کے واقعے کو یہ اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام ہی جانتے تھے۔ جب اس قبطی نے اسرائیلی کے منہ سے قتل کی واردات سن لی تو کہا فرعون کو خبر کرو کہ قاتل کا سراغ لگ گیا۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی کو بڑھنے سے بچانے کے لیے قبطی کو پکڑنا چاہا۔ قبطی اسرائیلیوں پر عرصہ دراز سے ظلم ڈھا رہے تھے، یہ دشمنی اسی وجہ سے تھی۔ فریادی نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے لگے ہیں۔ فریادی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم ملک میں ظالم اور سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سورۃ القصص آیا 20۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ شہر کے کنارے سے مراد جہاں فرعون کا محل بھی تھا، دارالحکومت بھی یہی تھا، یہ شہر کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خیر خواہی کی وجہ سے ایک مرد صالح دوڑتا ہوا آیا، اس خوف سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملنے سے پہلے ہی نہ پکڑ لیں۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ مرد صالح نے موسیٰ علیہ السلام کے ہمدردانہ طور پر کہا کہ موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لیقتلوک فاخرج، کہ تجھے قتل کر دیں پھر تو نکل جا۔
مرد صالح نے خوف کا اظہار کیا، وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس پر مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ فوراً شہر سے نکل جائیں۔ انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں، یقیناً میں خیر خواہی سے خود کو خطرے میں ڈال کر آپ کو بچانے آیا ہوں۔ شہر کے دوسرے کنارے سے کون شخص تھا؟ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار تھا، یعنی اسرائیلیوں میں سے تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ فرعون کی قوم کا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ سرداروں نے ایک شخص کے قتل کو بغاوت کا آغاز سمجھا، اسی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ سطح پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت سمجھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والوں میں بنائے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔